میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آنکھوں میں جیسے انگارے بھر گئے اور وہ دھاڑ کر بولا، تمہارے نمبر پر سلیم کی کال آئی ہے، وہ تمہیں کال کیوں کرتا ہے؟ اس کی وحشت ناک آنکھیں دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی اور ڈرتے ہوئے بولی کہ اس نے مجھے کال کی تھی کیونکہ اس کی ماں ہاسپٹل میں ہے، وہ بہت مجبور ہے، اس لیے میں نے اسے کچھ پیسے بھیجے تھے۔ میں نے اس سے کوئی غلط بات نہیں کی، بس تھوڑے سے پیسے بھیجے ہیں۔ میں منت بھرے لہجے میں اپنے شوہر کو سمجھانے لگی تھی، مگر اس پر میری بات کا اثر کہاں ہوتا تھا۔ وہ تو جیسے کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگا، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور زور سے کھینچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور پچھلی سیٹ پر پٹک دیا۔ دروازہ لاک کرتا وہ گاڑی چلانے لگا تھا۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے ابھی مت جاؤ، ابھی مجھے لے کر مت جاؤ، کیونکہ گھر میں رامین کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، پلیز ادھر جا کر کوئی ہنگامہ مت کرنا۔ تم بھی بہن والے ہو، میری بہن کا رشتہ ہو رہا ہے، ایسا مت کرنا۔ میں روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ گاڑی بہت تیزی سے بھگا رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے لے کر وہ گھر پہنچا، اس نے دھکا دے کر گیٹ کھولا اور مجھے دروازے سے اندر کیا۔ میرا نام فضا ہے اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ میرا شوہر بلاج اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرا تایا زاد تھا۔ میں پڑھائی میں بہت ذہین تھی۔ میری دادو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ بلاج کو دادی کا پیار بھی کم ملتا تھا اور میں پڑھائی میں اچھی تھی تو سب میری بہت تعریف کرتے تھے۔ تایا ابا بھی میری مثالیں دیا کرتے تھے اور بلاج کے جب ہر بار نمبر کم آتے تو تایا ابا کہتے کہ سیکھو، دیکھو فضا کے اس بار بھی مارکس تم سے اچھے آئے ہیں، وہ کتنا اچھا پڑھتی ہے، اور ایک تم ہو کہ اتنا خرچ کرتا ہوں تم پر، لیکن ذرا بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ میرا باپ کتنے پیسے لگا رہا ہے۔ بلاج نکما نہیں تھا، لیکن زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، پاس اچھے نمبروں سے ہو جاتا تھا، مگر مجھ سے بہت پیچھے رہ جاتا تھا۔ اس بات سے وہ اکثر مجھ سے چڑھتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے دوست نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا۔ اس لڑکی کا باپ ہمارے گھر آ گیا کیونکہ بلاج اس لڑکے کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب اس کے ابا نے شکایت کی تو ابا نے گھر میں سب سے پہلے بلاج کو سب سے سامنے پوچھا۔ تایا ابا وہ گھر نہیں تھے جب یہ سب ہوا۔ جب بلاج سے پوچھا گیا تو اس نے ابا سے بہت بدتمیزی سے بات کی، جس پر ابا نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ خون آلود نظروں سے میرے ابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلا تو گیا، مگر یہ بات اس نے اپنے دل میں بٹھا لی تھی۔ اس دن ہمارے گھر پر جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی جب تایا ابا اور تائی اماں بازار کسی کام سے گئے تھے اور واپس زندہ نہیں آئے تھے۔ بلاج اور اس کی بہن یتیم ہو گئے تھے۔ تایا ابا کے کاروبار کی ساری ذمہ داری اب بلاج پر آ گئی تھی۔ میرے ابا نے چاہا کہ وہ بلاج کا ساتھ دے، مگر بلاج نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے گا اور اس بڑے گھر میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ وہ گھر جو ابا نے رینٹ پر دے رکھا تھا، بلاج وہ لے کر اس میں شفٹ ہو گیا اور اپنی بہن کو بھی لے گیا تھا۔ دادو بہت پریشان تھی، وہ مجبور تھی بلاج کے ساتھ چلی گئی کیونکہ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر ہمارے گھر میں ایک دن قیامت خیز فیصلہ کیا گیا جب دادی نے کہا کہ بلاج کی شادی فضا سے ہوگی۔ یہ سن کر ابا پہلے تو نہیں مانے، پھر میں بھی خاموش تھی۔ مجھے تو بلاج ذرا نہیں پسند تھا، مگر پھر دادی نے مجھ سے بات کی اور کہنے لگی، یتیم بچہ ہے اور دماغ کا بہت خراب ہو چکا ہے، وہ رشتوں سے بدظن ہو چکا ہے۔ جب سے تمہارے ابا نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا ذہن نفرت سے بھر چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے رشتوں کی طرف واپس لاؤں۔ تم اگر اس سے شادی کرو گی تو تم میری سمجھدار بیٹی ہو، تمہارے ساتھ وہ سدھر جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ نکاح کے بعد اللہ رشتے میں محبت ڈال دیتا ہے۔ میں اپنی دادی سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے ان کی بات خاموشی سے مان لی تھی۔ میرے ابا نہیں مان رہے تھے، مگر جب دادی نے ضد کی، اور حیرت کی بات تب ہوئی جب بلاج نے خود کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ اس کا سلوک کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس بات کا ذکر جب میں نے اپنی چھوٹی بہن رامین سے کیا تو وہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے تم سے محبت کرتا ہو، مگر اپنی اکڑ میں رہتا ہے۔ ابا کا بھتیجا تھا اور یتیم بھی ہو گیا تھا، سو ابا مان گئے اور میرا بلاج سے نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد جب میں رخصت ہو کر بلاج کے گھر آ گئی تو پہلی رات ہی مجھے اس کے رویے نے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی اور میرے باپ کا سر جھکانے کے لیے کی تھی۔ شادی کی رات وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں اب بتاؤں گا میں، اور چچا کو بھی بتاؤں گا کہ کسی بے قصور پر الزام کیسے لگاتے ہیں، اسے بری محفل میں ذلیل کیسے کرتے ہیں۔
اس دن تمہارے باپ نے میرا سر جھکایا تھا نا، آج تمہارے باپ کا سر میں جھکاؤں گا۔ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے جیسے خون نکل رہا تھا۔ میں نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، تم میرے شوہر ہو، تم میرے ساتھ جو سلوک کرو گے مجھے منظور ہے۔ میرے باپ کے قصور کا بدلہ تم مجھ سے ضرور لو، لیکن خدا کے لیے میرے باپ کو بے عزت مت کرنا، وہ تمہارے باپ کے بھائی ہیں۔ اس نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر مار کر پیچھے گرایا اور کمرے سے چلا گیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت خراب انسان تھا اور بہت باغی ہو چکا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع دیکھتا جس سے مجھے ذلیل کر سکے یا میرے گھر والوں کو باتیں سنا سکے۔ ابا اور اماں جب بھی مجھ سے ملنے آتے تو اس کا رویہ بہت خراب ہوتا۔ ان حالات کے بیچ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا اور میں اپنے رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اسے بدلنے کی، اسے انسان بنانے کی کوشش میں لگی تھی، مگر وہ تو تھا کہ اس کے دل میں نفرت کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ دادی اکثر مجھ سے معافی مانگتی اور کہتی کہ یہ شاید سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے ان کا دکھ بھی دیکھا نہیں جاتا تھا تو میں دادی کے آنسو صاف کر کے کہتی، دادی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اسی طرح کرتے کرتے نادیہ کی بھی شادی ہو گئی اور میری بیٹی ثنا بھی پورے 4 سال کی ہو گئی تھی۔ بلاج اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر جب میرے ساتھ برا سلوک کرتا تھا تو ثنا یہ دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ اس دن جب میرا خالہ زاد سلیم بہت مجبور تھا، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا اور شادی سے پہلے بھی ہم بات کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی پڑھائی میں اچھا تھا، اس کے حالات تھوڑے خراب ہو گئے اور میری خالہ بیمار ہو گئی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ میری سٹڈی اچھی تھی تو میری گورنمنٹ کی جاب لگ گئی تھی۔ میں ٹیچنگ کرتی تھی، اس لیے میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، لیکن میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اس گھر میں خاموش بیٹھی تھی۔ سلیم کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اس کی ہیلپ کر دی۔ وہ میری سگی خالہ کا بیٹا میرا بھائی تھا اور مجھے سلیم سے بات کرتے ہوئے بلاج نے دیکھ لیا۔ وہ تو جیسے اس موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھ پر الزام تراشی کرے اور میرے باپ کا سر جھکا دے۔ اس نے دن رامین کے سسرال والے بھی آئے تھے جب اس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی، جب اس نے مجھے صحن میں لا کر ابا کے سامنے کہا کہ میرے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہیں اور میں فون پر بات کرتی ہوں، تو رامین کے سسرال والوں کے سامنے میرے باپ کا سر جھک گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، جس طرح کبوتر شکاری سے چھپنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ چھپ گیا ہے، ویسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے چہروں پر تھپڑوں کے نشانات اور ہاتھ صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر بلاج آگے بڑھا اور رامین کی ساس سے کہنے لگا، جس طرح کی گندی لڑکی اس گھر سے میں لے کر گیا ہوں، آپ یہ غلطی مت کیجیے گا۔ میرے بوڑھے باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس کا صبر جواب دے گیا تو وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے بلاج کا گریبان پکڑا اور کانپتی ہوئی زبان سے کہا تھا، بکواس بند کرو۔ میرے شوہر نے میرے باپ کو دھکا دیا اور ابا گرنے ہی والے تھے کہ رامین نے جلدی سے ابا کو پکڑ لیا تھا۔ وہ گنڈا گردی کرتے ہوئے ہمارے گھر سے چلا گیا۔ میں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بس اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ جتنا ظلم میں سہ سکتی تھی میں نے سہ لیا۔ رامین کے سسرال والوں نے اس کا رویہ تو دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے ہم سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ شریف لوگ تھے، ہم سے ہمدردی کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس بات پر اماں ابا نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا، آج ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ میں اماں اور ابا دونوں کو ٹیبل پر لے کر آئی تھی اور خود کھانا دینے لگی۔ رامین کو بھی کمرے سے لے کر آئی تھی۔ میری چھوٹی بچی اپنے گھر پر تھی اور میرا دھیان اس کی طرف تھا۔ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، لیکن مجھے اتنی تسلی تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا، کم سے کم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ میری ماں اور میرا باپ میرا چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور میرا صبر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ میں نے خود کو پتھر بنا لیا تھا اور ایک آنسو بھی نہیں نکالا اور ابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ابا بس ظلم ختم ہو گیا، اب آپ میرا یقین رکھیں اور کھانا کھائیں۔ سب نے خاموشی سے تھوڑا بہت کھا لیا۔ اس رات میرا باپ سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں۔ ابا جب تہجد کے لیے اٹھے اور نماز کے بعد سوئے تو اس طرح سر پر ٹوپی تھی اور سوئے ہوئے وہ اتنے مقدس لگ رہے تھے۔ میرا شوہر جو میرے باپ کو بے عزت کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اسے تہجد کے وقت نماز کے بعد اپنے پاس بلا لیا۔ ابا کی چارپائی کے پاس بیٹھی میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ قصور میرا ہے، میری وجہ سے میرا باپ مر گیا ہے۔ میرے دل پر، میرے ذہن پر بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ جب بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ نصیب کبھی بھی پیسہ نہیں بناتا، کبھی خوبصورتی سے نصیب نہیں بنتا،
کبھی بھی اچھی تعلیم اور اچھی جاب سے بھی نصیب نہیں بنتا، نصیب سے بنتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل زخمی ہو رہا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ دادو جب اپنے بیٹے کے جنازے پر آئی تھی تو میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ مجھے گلے لگا کر بار بار روتی رہیں اور میرا ماتھا چوم کر میرے آگے ہاتھ جوڑتی رہیں کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب قصور میرا ہے، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ میرا شوہر باہر آیا تھا مگر گھر نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں اس ظالم انسان کے دل میں شرمندگی بھی تھی کہ نہیں، کیونکہ میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا تھا۔ پورا ہفتہ گزر گیا، میری ماں نے خاموشی کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی زمین کو تکتی رہتی تھی۔ رامین کے ہونے والے شوہر فواد بھائی نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے گھر کا سارا نظام سنبھال لیا تھا اور پھر انہوں نے ماں سے بات کی تھی کہ جب آپ کو لگے کہ مناسب وقت ہے تو سادگی سے نکاح کر دیجئے گا، میں اپنی امانت اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ان کی اس بات نے ہمارے اور اماں کے دل میں اور جگہ بنا لی تھی۔ کافی دنوں کے بعد آج میرا شوہر آیا تھا، وہ بھی اپنی بیٹی کو لینے۔ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے بس اپنی بیٹی سے پیار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، ثنا نے جب اسے دیکھا تو بھاگتی ہوئی آ کر میری ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ ماما، میں بابا کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ بہت برے ہیں، آپ بھی مت جائیے گا، وہ مارتے ہیں آپ کو، آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم بابا کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی، اتنی دیر میں بلاج کمرے میں آیا۔ میں اس کو کیسے معاف کر سکتی تھی جس نے میرے ساتھ وہ سلوک تو کیا تھا، میرے باپ کی جان بھی لے لی تھی۔ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہا تھا، کہنے لگا سامان پیک کرو، اپنی بھی تیاری کرو اور گھر چلو، بہت دن سے سوگ منا لیا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہیں کیسے لگا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ اور خبردار اگر تم نے یہاں غنڈہ گردی کی تو اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ وہ انسان چلا گیا جس کی وجہ سے میں تمہارے آگے سر جھکا کر جیتی تھی۔ اب اگر تم نے کوئی بدتمیزی کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی۔ میرا لہجہ اور میری بات سن کر اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں بول رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری بیٹی کہہ رہی تھی کہ تم برے انسان ہو اور وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تو وہ مجھے غصے سے کہنے لگا، یہ سب تم نے سکھایا ہوگا اس کو۔ پھر وہ ثنا کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ ثنا کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، بیٹا چلو ہم گھر چلتے ہیں، دفع کرو اس عورت کو، تو ثنا میرے پیچھے چھپنے لگی اور کہنے لگی، نہیں بابا، آپ بہت برے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آئی ہیٹ یو بابا۔ ٹیچر کہتی ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد بہت گندا ہوتا ہے، آپ بہت گندے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ غصے سے بول رہی تھی اور وہ ننھی سی جان بات کرتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ مجھ سے زیادہ تو میری بچی میں ہمت اور حوصلہ تھا اس شخص سے بات کرنے کا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نفرت کا لہجہ دیکھا تو حیران ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کہا تھا کہ اس گھر سے دفع ہو جاؤ بیٹی، یہ چاہیے تو کیس کرنا، جو کیس جیت گیا بیٹی اس کی ہو جائے گی، اور آئندہ کے بعد اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ تم جاتے ہو یا میں پولیس کو کال کروں؟ وہ غصے سے میری طرف دیکھ کر چلا گیا تھا۔ پھر کیس ہوا، بہت مسئلے مسائل چلے، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میری بیٹی میرے ساتھ تھی، اس نے اپنے باپ کے ساتھ جانا ہی نہیں تھا، اور میری بیٹی مجھے مل گئی اور میں نے اس شخص سے طلاق لے لی کیونکہ میں اپنی ماں کا خرچ خود اٹھا سکتی تھی۔ میں جاب کرتی تھی، پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اور اب میری بیٹی میرے ساتھ ہے اور میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے۔ میں نے ساری زندگی اکیلے گزار دی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ بلاج نے شادی کر لی ہے، دادی کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ زندگی کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن جو سینے میں ایک دل نام کا حصہ تھا نا، وہ آج بھی بڑا زخمی ہے۔ شوہر کا زخم تو الگ ہے، لیکن سب سے بڑا زخم یہ ہے کہ اس نے میرے باپ کی جان لے لی۔ ہم عورتیں کتنی مجبور ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی دستار اور عزت کی خاطر اپنی زندگی کے بہت بہترین سال اور ہر دکھ خاموشی سے برداشت کر لیتی ہیں، کیونکہ ایک بیٹی اپنا سکھ، اپنی تعلیم اور اپنی تمام تر خوشیاں تو قربان کر سکتی ہے، مگر اسے اپنے والدین کا سر جھکنا کبھی گوارا نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک عورت کی خاموشی، اس کا صبر، اس کی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ اپنے والدین کا مان، ان کے معاشرتی عزت کی حفاظت کا ایک مضبوط ذریعہ ہوتی ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حفظ و ایمان میں رکھے۔